بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور ارتھ کویک پارٹ 3۔ ہم پچھلی 2 ویڈیو میں زمین سے متعلق آیات اور زلزلے زمین میں کیوں آتے ہیں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیا ہمیں زمین کے زلزلوں کا پہلے سے علم ہو سکتا ہے تاکہ ہم تباہ کن زلزلوں سے اپنی کچھ بچت کر سکیں۔ پچھلی تمام معلومات کے لیے پارٹ 1 اور 2 دیکھیں۔ کیا زلزلوں کا پہلے ہی سے پتہ چل سکتا ہے؟ ہمیں قرآن سے سائنسی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ زمین کی پلیٹوں کا پہاڑوں کی جس مخصوص حصے یا چٹان پر دباؤ ہوتا ہے تو اس دباؤ سے چٹان میں درجہ حرارت بلند ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر میں فرمایا صبح یعنی حرارت ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا، اور سورۃ ہود میں فرمایا اور بے شک ان کا وعدہ صبح یعنی حرارت ہے، کیا صبح یعنی حرارت قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا امر آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا۔ جب اس دباؤ والی چٹان کا درجہ حرارت نقطہ پگھلو ہو جاتا ہے تب وہ چٹان پگھل کر راکھ انگاروں کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں فرمایا جس دن تھر تھرائے زمین اور پہاڑ ہو جائیں راکھ انگاروں کا ڈھیر۔ زمین کی پلیٹوں کا پہاڑوں کی جس چٹان پر دباؤ ہوتا ہے اور وہ چٹان اپنے نقطہ پگھلو والے حرارت پر پگھل جاتی ہے اور زلزلہ جاتا ہے، یہ دنیا کی سب سے جدید ترین سائنسی ریسرچ ہے۔ یہی چٹانوں کا نقطہ پگھلو والا قانون ہمیں پہلے ہی سے زلزلوں سے متعلق خبردار کر دینے والا علم ہوگا، اور جدید سائنس بے انتہا ترقی کر چکی ہے۔ انفرا ریڈ اور تھرمل ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے۔ اگر ہم پہاڑوں کے زلزلے والے زونوں میں ایسا سسٹم نصب کر دیں جس سے زمین کے اندر موجود پہاڑوں کے کسی حصے میں درجہ حرارت کی تبدیلی ہر وقت معلوم ہوتی رہے اور ہمیں پہاڑوں کے نقطہ پگھلو کا علم حاصل ہو، تب ہمیں پہلے ہی سے زلزلے آنے کا پتہ چل جائے گا، اور ایسا سسٹم بنانا بالکل ممکن ہے کیونکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ ارتھ کویک ارلی وارننگ سسٹم۔ زلزلوں سے متعلق پہلے ہی سے معلوم کرنے کا سسٹم میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ مثلا نمبر 1 تیز رفتار کمپیوٹر جو تمام معلومات کا تجزیہ کر سکے۔ نمبر 2 انفرا ریڈ یا تھرمل ٹیکنالوجی جو بہت دور پہاڑوں کی گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی کو نوٹ کر سکے۔ نمبر 3 پوری دنیا میں تقریباً 10 کے قریب زلزلہ پہاڑوں کے زون نامزد ہیں۔ ان پہاڑوں میں کس قسم کی چٹانیں ہیں یا کس قسم کے عناصر پر مبنی چٹانیں ہیں اور ان عناصر کے نقطہ پگھلو کیا ہیں، یہ سب معلوم کرنا۔ نمبر 4 زلزلہ زونوں میں دباؤ معلوم کرنے والے آلات نصب کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سائنس بے انتہا ترقی کر چکی ہے۔ ان چاروں چیزوں کے تال میل سے ارتھ کویک ارلی وارننگ سسٹم بنایا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ پہاڑوں کی کس گہرائی میں درجہ حرارت بلند ہو رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس چٹان کا نقطہ پگھلو کیا ہے تو فوراً زلزلے کا پتہ چل جائے گا۔ انفرا ریڈ یا تھرمل ٹیکنالوجی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی چٹانوں میں درجہ حرارت بلند ہو رہا ہے اور اس زلزلے کی شدت کا بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ تمام معلومات کمپیوٹر میں فیڈ ہوں گی اور سافٹ ویئر تجزیہ کر رہا ہوگا۔ ہم نے قرآن سے اپنی سمجھ بوجھ کے ذریعے اپنی پوری کوشش سے جو سمجھ آیا ہے وہ یہاں بیان کر دیا ہے۔ اب زلزلے کے ماہرین اور حکومت کا کام ہے وہ اس ریسرچ کو کتنا اہمیت دیتی ہے۔ زلزلے زمین کی فطرت ہیں۔ پوری زمین گھوم رہی ہے اور زمین کے حصے یعنی پلیٹیں اور اس کا مرکز تک گھوم رہا ہے، یہ زمین کی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا بے شک اللہ نے روکا ہوا ہے آسمان اور زمین کے زلزلے یعنی حرکت کو، اگر حرکت کرے تو اسے کون روکے گا اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں گھاڑ کر زمین کی حرکت کو روکا ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ نبا میں فرمایا اور پہاڑوں کو میخیں کیا۔ ان فطری زلزلوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ کیا ہے اور ہم خود بھی محفوظ رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ظالم لوگوں سے انتقام لینے کے لیے زلزلے، جب انسان انسانوں پر ظلم کرتے ہیں یا تمام انسان اللہ کے نافرمان ہو کر رسولوں کی پیروی کرنے کے بجائے اپنی سوچوں اور غلط اعمال کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے بھی زلزلے پیدا کر دیتے ہیں۔ ان زلزلوں سے بچنا ناممکن ہے، جیسا کہ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، اور بے شک وہ جتنی تدبیریں کریں ان کی تدبیریں اللہ کے قابو میں ہیں، اور ان کی تدبیریں کچھ ایسی نہیں کہ پہاڑوں میں زلزلہ نہ آئے۔ تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے وعدے کو خلاف کرے گا، اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اس لیے غلط اعمالوں اور سوچوں سے بچ کر اللہ سے معافی مانگے، تب ہی ایسے زلزلوں سے ہم سب لوگ بچ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔